وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 30 سے 32، حصہ پنجم، درس کا نمبر 1905. آج کا موضوع نماز کی حقیقت. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو. خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے. سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تم قائم ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. فَأَقِمْ، قائم ہو جاؤ یعنی متوجہ ہو جاؤ یا اپنا رخ پھیر لو اس دین کی طرف یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر لو. واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کر لو. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ کون ہے مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا. وکانوا شیعا، گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ
کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں خوش ہے، اسی میں مگن ہے۔ سامعین کرام، ہم بات کر رہے ہیں نماز کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے نماز کے بارے میں بات کی تھی۔ دیکھیں، نماز ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اور آخرت کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رکھ دیا ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو تھوڑا سا آپ غور سے سنیے گا۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس نے کرنا کیا ہوگا، یعنی وہ تجارت کیسی ہے؟ تھوڑا سا غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا اس آیت میں، میں کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کر دے ایسی نہروں میں، ایسے باغات میں جس کے ضمن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ بہرحال تو کرنا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان، وتجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کو منزل بنا لو اور اس کے راستے میں محنت کرو، جہاد کرو، کوشش کرو اپنی مال و جان سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ پھر وہ آیت ہے اس کے جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی آپ کو، یدخلکم جنات یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ تو دیکھیں، یہ ایک پیکج ہے۔ اگر آپ دیکھیں شروع سے، اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدے کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ مال و جان سے جہاد، یا دوسری جو آیت ہے وہ بھی آپ سن لیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مال اور جان اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، بأن لهم الجنہ، عوض میں جنت ہے۔ یہ بات بڑی بنیادی ہے اور بڑی گہری ہے اور بڑی آسان بھی ہے سمجھنے کے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتا ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ جنت کی نعمت کیا ہے؟ اعلیٰ ترین نعمت اللہ کا قرب، ملاقات، دیدار، بڑی چیز ہے۔ اس سے بڑی نعمت تو ہو نہیں سکتی۔ اب یہ جنت کے لیے کوشش کے لیے ہمیں یہاں بھجوایا ہے۔ مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی ہے مال و جان سے، اور دین اسلام کو اپنانا ہے، یعنی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے۔ اب یہ نماز کیا ہے؟ جب انسان معاہدہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بیعت کر لیتا ہے اللہ سے کسی نبی یا نائب نبی کے ہاتھ پہ، تو اب اس کو کرنا کیا ہے؟ منزل تو اس نے بنا لی، معاہدہ کر لیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، نبی کے نائب کے پاس آیا اور معاہدہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے جنت چاہیے اور میں نے مال و جان کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، تو جاہدون، اور محنت کرنی ہے، مجھے آپ راستہ بتائیے اور میری رہنمائی کیجیے۔ اب یہ دراصل اس کی بیعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اب اس نے اپنا اختیار اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اب نماز اس کے معاہدے کی تکمیل کے لیے ایک یاد دہانی ہے، یعنی ٹھیک ہے ہر روز جو ہے جو بھی نیا سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ آؤ
دن کا آغاز ہو رہا ہے، مجھ سے معاہدے کی تجدید کرو، تو ہم پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 2 رکعت ہیں بس فجر کی فرض۔ تو اس میں کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم، یہ سارا دین کا نچوڑ ہے یہ سورہ فاتحہ، اور خاص کر یہ 2 جملے جو ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم، بندگی تیری کرنی ہے، مدد تجھ سے مانگنی، تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتائیے۔ تو یہ نماز جو ہے، جو شخص جو مومن، جو انسان مومن بن جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے اللہ پہ، تو اس معاہدے کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو ایک ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جب تم دن کا آغاز کرو تو آؤ مجھ سے بات کرو، معاہدے کی تجدید کرو، اور پھر جو ہے دوپہر تک اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے کہ تم اپنے روزمرہ کے کام نپٹاؤ۔ عین دن کے بیچ میں ظہر کے وقت اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، دوبارہ آؤ مجھ سے بات کرو، مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے مدد مانگو۔ تو عین دن کے نصف النہار جسے کہتے ہیں، تو پھر یہ وعدہ کرتا ہے، اور اس میں نماز جو ایک پورا پیکج ہے اللہ سے رابطے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رابطے کا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ یہ ساری دیکھیں، یہ وہی وعدہ ہے جو ہم نے کیا ہے اپنے رب سے، تو نماز میں وہ ہم وعدہ دہراتے رہتے ہیں۔ اب عین یعنی جب آپ آخری قاعدہ کرتے ہیں تو تشہد جو ہے وہ واجب ہے، تو اس میں آخری لفظ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ وعدہ پھر آپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ دراصل یعنی آپ یہ دین کو یعنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین ہے کیا۔ دین تو اللہ سے کیا ہوا ایک وعدہ ہے جو آپ کلمہ طیبہ کا دل و جان سے اقرار کر لیتے ہیں، دل و جان سے، نہ صرف زبان سے بلکہ یعنی دل سے بھی اقرار کر لیتے ہیں، ہاں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہوگا، اور میں محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق عمل کروں گا اور زندگی گزاروں گا۔ تو نماز جو ہے ایک بہترین اللہ سے ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں اصل میں تو بندے اور رب کا تعلق ہے، یہ نماز کے ذریعے قائم سے قائم تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان دیگر اعمال کو بھی شامل کر کے جب یہ رب کی طرف رفتار بڑھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے راستے پر جب آپ چلیں گے تو اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سارے کام جو ہے اگر آپ ایک صحیح انداز سے کریں گے تو پھر آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے راستے پہ ہیں، انک علی صراط مستقیم۔ تو پھر جو ہے آپ کی منزل آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے وعدہ ہی نہیں کیا، ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری زندگی کی بنیاد تو جھوٹ پہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کے متعلق نہ ہم نے سوچا ہے، یعنی اس کی حقیقت کے بارے میں نہ ہم نے سوچا ہے، نہ سوچنے کے لیے تیار ہے۔ پھر اپنی حقیقت کو بھی ہم ڈسکور نہیں کر رہے، اس کی اپنے آپ کی بھی پہچان ہمیں نہیں ہے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہم، ظاہر کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ تو اب ایک ایسا شخص جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، عملی طور پہ وہ دنیا کو اپنا مدعا بنا لیتا ہے، اللہ کے ہاتھ پہ وہ بیعت نہیں کرتا، اپنی مال و جان کا یعنی ارادتاً سوچ سمجھ کے فیصلہ اللہ کے بارے میں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچ سمجھ کے دنیا کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دنیا دار ہے، دنیا اس کی منزل ہے، یہ دنیا کے راستے پر ہے،
اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے۔ اب اس میں یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا جو بظاہر مسلمان تھے، اور یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے لگا۔ ماں باپ جو تھے انہوں نے نماز کی عادت ڈال دی کہ بھئی تم جھوٹ مت بولو اور نماز پڑھا کرو، باقی جو مرضی آئے کرو۔ یعنی ہم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن بات تو یہی ہے کہ ہماری جو نصیحت ہے اولاد کو وہ بس نماز تک محدود ہوتی ہے۔ والدین خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، اپنی منزل، اللہ ان کی منزل نہیں ہوتی والدین کی، اور وہ دنیا کے پیچھے وہ بھی دوڑ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی پھر دنیا کے لیے تیار کرتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہاں جو آیت نمبر 31 ہے اس میں یا تو نماز ہے یا شرک ہے، یا تو نماز ہے یا انسان نماز قائم کرے گا۔ نماز قائم کرے گا تمام شرائط کے ساتھ۔ نماز کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہو۔ ایمان باللہ والوں پر ہی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ گزشتہ نشست میں میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے اللہ سے کوئی آپ کا تو مدعا زندگی گزارنے کا آپ نے دنیا کو بنا لیا، اب نماز آپ پڑھیں گے تو وہ تو جھوٹ ہوگی۔ نماز میں تو اللہ کی بڑائی ہے، اللہ اکبر ہے، ہر رکن بدلتے ہوئے آپ تقریباً اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر قیام میں جاتے ہیں اور پھر اللہ اکبر۔ تو دیکھیں نماز ہماری جھوٹ بن گئی ہے۔ مجھے یہ بات کہنے دیں، اول تو ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ دنیا حقیقت ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اسی جھوٹ کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ تو اس میں تو للہیت نہیں ہے، ہم روایتاً نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ مسجد میں جا رہے ہیں تو روایتاً ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی بنا سوچے سمجھے۔ نماز میں آپ دیکھ لیں ایسے لوگ بہت آپ کو مل جائیں گے جو ایک روایت کے تحت آتے ہیں، اور اکثریت نمازیوں کی اکثریت نماز کے مقصد سے غافل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے کہ دراصل یہ تو اس معاہدے کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کے دوبارہ وعدہ کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مجھ سے سیدھے راستے کیا ہدایت مانگو، اہدنا صراط المستقیم۔ تو دیکھیں اب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، نہ آپ نے آپ کو آپ نے پہچانا ہے۔ دنیا غرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کے دھوکے میں آپ پڑ گئے ہیں۔ اب دنیا ہی آپ کی منزل ہے، دنیا ہی آپ کا مقصود محبوب و مطلوب ہے۔ اب اس میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ گناہ میں شمار ہوگا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں اگر آپ نے منزل بھٹک گئے، یا دنیا میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی سفر آپ نے شروع کر دیا لیکن آپ منزل بھٹک گئے، راستہ غلط ہو گیا، تو جتنی بھی آپ ڈرائیونگ کریں گے وہ غلط ہوگی، باطل ہوگی۔ حبط ما صنعوا کے الفاظ ہیں قرآن میں، وباطل ما كانوا يعملون۔ وَسَيُحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ، ان کے نیک اعمال، بظاہر نظر آنے والے نیک اعمال میں ضائع کر دوں گا، ضبط کر لوں گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ جو نیک اعمال ہوں گے میں ان کے سامنے لے آؤں گا، پھر اس کے میں ایک اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا۔ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے، آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے ایک تاریک دور میں رہ رہے ہیں،
ہمیں اپنی نہ پہچان حاصل ہے، نہ منزل کا پتہ ہے، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ آج کا مسلمان راستہ بھٹک گیا ہے، یہ نماز کو جانتا تک نہیں ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، کیوں ہے، کیوں پڑھوں میں، ایک کیوں کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے یہ حکم الہی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی کہے بھئی حکم اللہ کا حکم ہے، نماز کیوں پڑھ رہے ہو، اللہ کا حکم ہے، اس سے زیادہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ یہ بھی ایک روایتی جواب ہے، اللہ کا اللہ کا حکم تو یہ بھی ہے کہ تم خالص میری بندگی کرو۔ اللہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے، جیسے نماز کا حکم ہے اسی طرح بندگی کا حکم ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کرو۔ تو صرف نماز تو حکم نہیں ہے، نماز تو ایک آپ جو ٹوٹلی پیکج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ڈیل کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیل ہے قرآن پاک میں جو بیعت کرتے ہیں، نماز اس کا ایک اہم رکن ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کی منزل اللہ ہو۔ نماز کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان باللہ ہو، آپ کی منزل اللہ ہو، آپ نے زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہو، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ آخرت کو فوقیت دیتے ہوں، دنیا پر، مفاد دنیا پر آخرت کے مفاد کو آپ ترجیح دیتے ہوں، محبت کرتے ہوں، پیار کرتے ہوں۔ اگر نہیں تو پھر آپ کافر ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر آپ مشرک ہیں لازمی طور پہ۔ دیکھیں ایک میں عام سی بات کر رہا ہوں، سادہ سی بات، بندگی رب ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی عبادت کیوں اور کیسے، اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور بعض لوگ مجھ سے میرے ساتھ بعض اوقات درس میں آتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو تم جو کہہ رہے ہو تو بڑا مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے تو پھر تو مشکل ہے، ارادہ کر لو تو پھر مشکل تو کوئی نہیں رہتی۔ دنیا میں بھی آپ ایک مشکل کام کا ارادہ کر لیتے ہیں، پھر وہ ہو جاتا ہے، وہ مشکل کام جو مشکل تھا وہ آپ اپنی ہمت اور ارادے سے اس پر قابو پا لیتے ہیں، مشکل پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو یہ نماز تو ایک پیکج کا حصہ ہے، ایک ڈیل کا حصہ ہے، ایک جو آپ اللہ سے قرار دیتے ہیں، اور یہ بیعت آپ نے کرنی ہے اللہ سے، اپنی مال و جان کو بیچنا ہے، یعنی آپ نے خود مختار ہو کر زندگی نہیں گزارنی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اختیار دیا ہے تو آپ نے خود مختاری نہیں کرنی، آپ نے اللہ کے حکم کے تابع ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ اور نماز آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، نماز کے وقت آ کے اس کی تجدید ہوتی ہے، رب سے رابطہ ہوتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز میری یاد کے لیے، جو میرے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہے اس کی یاد کے لیے تم نماز قائم رکھو۔ 5 وقت پر آگے تم میرے حضور کھڑے ہو کے مجھ سے بات چیت کیا کرو، مجھ سے وعدہ کیا کرو، اور نماز کا اختتام جو کرو گے تو وہ تمہارا کلمہ شہادت پر ہونا چاہیے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، نماز کا اختتام ہمارا کلمہ یعنی تشہد پر ہو جاتا ہے۔ باقی تو درود شریف ہے، وہ سنت ہے، لیکن جو واجب چیز ہے، درود شریف کسی وجہ سے آپ پڑھ بھی نہ سکے تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی، وہ سنت ہے، سنت کریمہ ہے، لیکن نماز کا اختتام جو کلمہ شہادت پر ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور پھر آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ پھر درود شریف آپ پڑھ لیں، وہ بہت بہتر بات ہے، پڑھنا چاہیے، سنت ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز کو محسوس کریں۔ اب یہاں دیکھیں
آگے پیچھے نماز کا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس میں جو آیت نمبر 31 ہے، تھوڑا سا اگر آپ ٹیکسٹ کو بھی غور کریں دیکھیں تو اس میں کیا ہے، جو آیت نمبر 30 ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، ایک مطالبہ ہے کہ تم دین اسلام، دین پر قائم ہو جاؤ یکسو ہو کے۔ پھر یہ جو 31 نمبر آیت ہے منیبین الیہ، اس کی طرف صحیح رجوع کر لو، تقوی کی روش اختیار کر لو۔ اب عملی طور پہ جب تم زندگی گزارو گے تو اس میں نماز کا نظام قائم کر لو، اور اگر تم نماز کا نظام اپنے شرائط کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو پھر تم مشرک ہو۔ یہ بہت ہی یعنی سمجھنے والی بات ہے۔ تھوڑا سا میرے اگر پرانے سننے والے ہیں تو میرے پرانے کلپ کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، جو نئے سننے والے ہیں تو ان کے لیے تو میں نے آج اللہ کی عطا سے کافی بات کر دی ہے کہ آپ اللہ کے وعدے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی تجدید کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہویا کریے اور اللہ سے بات کیجیے۔ نماز تو کیا ہے؟ اللہ سے بات ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے، جب تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ ہاتھ باندھ کے قبلہ رجوع کے، کپڑے صاف، جگہ صاف، یہ سب شرائط نماز ہیں یا نماز کے آداب میں شامل ہے۔ تو جب آپ بالکل پاک صاف کپڑے، بدن، یہ وہ اور پاک جگہ پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی پہلا جملہ جو ہے نماز کا، جس کے ذریعے آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اب آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی سوائے اللہ کے، نہ کسی کی طرف دیکھنا ہے، بس سر جھکا کے قوموا للہ قانتین، عاجزی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ آپ نماز ادا کریں، اور جو بیعت آپ نے اللہ سے کی ہے نماز میں اس کی تجدید کریں۔ اللہ اکبر، اور پھر بار بار جو ہے آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر، جب آپ ارکان نماز تبدیل کرتے ہیں تو اب اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کو میں نے بتایا۔ تو یہ اچھا، اب یہ پورا ایک سسٹم ہے، پیکج ہے، یہ ایک ریسیپی ہے نماز کی، خاص اوقات میں خاص طریقے سے، خاص انداز سے آپ تو یہ ریسیپی ہے، اور یہ بہت ضروری جز ہے، ہماری زندگی کا ایک جز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بین العبد، کہ بندے اور کافر اور مسلمان کے درمیان اس کا مفہوم یہ ہے کہ فرق جو ہے وہ نماز کا ہے۔ بین العبد والکافر صلاۃ، او کما قال، ایسی آیت ہے، حدیث ہے۔ تو نماز تو بنیادی طور پر جو ہے وہ، یعنی جو پیکج آپ نے لیا ہے اس کی ڈیل میں ایک نماز اہم رکن ہے۔ لم نک من المصلین، جہنم والوں سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے جواب میں؟ کیوں دوزخ میں آ گئے؟ پوچھا جائے گا، کہتے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے اللہ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی، کوئی پیکج نہیں بنایا تھا۔ لیکن نماز ایک دین کا اہم رکن ہے، ایک ستون ہے، لیکن ساری چیزوں کو ملا کر ایک ہوتا ہے، ایک چیز بنتی ہے۔ ستون کے اوپر عمارت نہ ہو تو محض ستون سے کیا فائدہ؟ ستون میں تو آپ رہ نہیں سکتے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ ہم نے تو نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ مضمون تھوڑا سا جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز پڑھتے رہو، اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے۔ سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔